تنولی صاحب کو زحمت دیتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں بر صغیر میں جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان شامل ہیں، یہاں بھی فتنہ پروری ہوئی اور ایک پورے ایجنڈے کے ساتھ اور بہت زیادہ، تو یہاں بھی لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور تا ابد اپنا نام روشن کیا نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں۔ تو اگر وہ ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں کچھ ایسے لوگوں کے نام جنہوں نے ختم نبوت کے سلسلے میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے علماء اور مشائخ نے کس حد تک قوم کی تربیت کی تھی اور اس اہم ترین مسئلے پر کتنی ان کی وہ تھی توجہ کہ لوگ اس پر کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ جناب تنولی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کا تعلق ہماری دین کا جو ہمارا پہلو ہے زندگی کا، ہماری دنیا اور آخرت سب کے ساتھ ہے، اور ہمارے عقیدے کی یہ وہ جہت ہے جس پہ پورے دین کی عمارت استوار ہے۔ بے شک، کیونکہ پورے دین کا جو کانٹینٹ ہے وہ سوائے نبوت کے اور ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب ہے۔ جی، اس کی دلیل ہمیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، نبی کی ذات سے ملتی ہے، اور خدا نخواستہ اس پہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو جائے تو دین کا پورا ڈھانچہ جو غیب پہ مبنی ہے، ذات خداوند وہی کیسے آ رہی ہے، فرشتے کہاں ہیں، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا، اس کا پھر کوئی جواز اور کوئی اس کی بنیاد ہمارے پاس باقی نہیں بچتی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے بھی اہل علم نے بات بھی کی، کسی دور میں بھی اس عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہوا۔ سب کانٹیننٹ میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایسا کوئی فتنہ کھڑا ہوا، اہل علم نے، ذمہ دار جو دینی زعماء تھے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور دینی غیرت رکھنے والوں نے اس فتنے کا کلا کما کیا۔ ماشاءاللہ۔ یہاں ایک بڑی سمجھنے کی بات اپنا ڈاکٹر صاحب یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی یہ فتنے کھڑے ہوتے رہے، اس دور میں بھی فتنے کھڑے ہوئے، لیکن اس دور کا جو فتنہ ہے اسے کنٹینیوٹی ملی، ماضی کے فتنہ کو کنٹینیوٹی نہیں ملی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ یہ دور غلامی تھا۔ بالکل بالکل، دور غلامی میں کھڑا ہونے والا ختم نبوت کے خلاف جو فتنہ تھا، اس فتنے کو آگے تسلسل پانے کا موقع مل گیا، پشت پناہی بہت باوجود اس کے کہ کئی فتنوں کا کلا کما کر دیا گیا، جیسے غازی علم دین ہمارے سامنے ہے، بالکل بالکل، جیسے غازی عبدالقیوم ہمارے سامنے، انفرادی کاوشیں جو ہوتی رہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے ہمیں نقطہ یہ ملا کہ پاکستان کے قیام کا ایک بنیادی جو مقصد تھا مشیت خداوندی میں، وہ عقیدہ ختم نبوت کا بے شک شبہ، ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس کی یہ آپ کو کہاں سے یہ نقطہ ملتا ہے؟ یہ آپ کو بانیان پاکستان کے ویژن سے ملتا ہے۔ جس وقت غازی علم دین نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا، اس کے خلاف کیس چلا تک اسے سزائے موت ہو گئی، تو علامہ اقبال کے پاس کچھ لوگ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا بڑا رسوخ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گورنر سے ملیں اور غازی علم دین کی جو سزائے موت ہے اسے عمر قید میں تبدیل کروا دیں؟ تو حضرت علامہ نے فرمایا کیا غازی علم دین بھی یہ چاہتا ہے؟ کیا بات ہے! انہوں نے کہا غازی علم دین تو یہ نہیں چاہتا، ایک عاشق رسول ہی یہ بات کر سکتا ہے علامہ آپ دیدہ ہو گئے، اور فرمایا پھر جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو خرید رہا ہے، کیا میں اس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو جاؤں؟ بہت خوب۔